لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اس امت کو خیر امت بیان فرمایا اور قیامت تک رہنے والی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں خیر امت کا سرٹیفکیٹ دیا اور اس کی خیریت کا راز بھی سمجھایا خیر ہونے کا راز کیا ہے یوں تو اولاد آدم سب یکساں ہیں سارے اسی ہاتھ پیر کے ساتھ اور ظاہر و باطن کی انہی ترتیب کے ساتھ انسان کہے جاتے ہیں لیکن کوئی انسان خیر اور کوئی انسان شر کوئی انسان خیر البریہ کہا جاتا ہے کوئی شر البریہ بنتا ہے بظاہر دیکھنے میں سبھی انسان ہیں مولانا رومی نے اس کو سمجھایا گر بصورت آدمی انسان بودے احمد و بو جہل ہم یکساں بودے اگر اسی ہاتھ پیر سے انسان کہے جاتے تو ابو جہل جو انسانیت کے لیے ایک داغ دھبا ہے اور محمد رسول اللہ جو انسانیت کا ایک شرف ہے دونوں برابر ہو جاتے ہیں لیکن دونوں میں بہت فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے خیر البریہ اور شر البریہ کی مصداق ہیں دونوں اس لیے فرمایا تمہیں خیر امت کیوں بنایا گیا کیوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا تمہیں عنوان عطا کیا ہے اخرجت للناس تمہیں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا ہے للناس للمؤمنین نہیں فرمایا بلکہ للناس فرمایا لام نفع کے لیے آتا ہے اس لیے لنفع الناس تمہیں سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے انسان کی دائرہ دو ہی قسمیں ہیں مفید مستفید نافع منتفع دینے والے لینے والے ایک ہاتھ اوپر ایک ہاتھ نیچے یہی ساری دنیا کی تصویر ہے دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں کچھ دینے والے کچھ لینے والے جو دیتا ہے وہ نافع کہلاتا ہے جو لیتا ہے وہ منتفع کہلاتا ہے جیسے اوپر کا ہاتھ دینے والا بہتر ہوتا ہے ایسے ہی نفع پہنچانے والا بھی بہتر ہوگا اور نفع اٹھانے والا اس کے مقابل میں کمتر ہوگا بس یہی پوری دنیا کی تقسیم ہے جو نافع ہے وہ حکمراں ہے جو منتفع ہے وہ ماتحت ہے بات سمجھ میں آ گئی بس آگے کچھ نہیں
اب آپ کہیں کہ صاحب ہم تو ماتحت ہیں، مجبور ہیں. نہیں، آپ کو اللہ نے 2 ہاتھ دیا ہے، چاہے اس ہاتھ کو ایسے کر کے ہے کہ نہیں سیکھ لیجئے، چاہے اس ہاتھ کو ایسے کر کے پھیلانا سیکھ لیجئے. اسی ہاتھ کو چاہے ایسے استعمال کیجئے چاہے ایسے استعمال کیجئے. اب آپ سوچیں کہ ہم تو مولوی ہیں، پیدا ہوئے لینے کے لیے چندہ مانگنا ہمارا کام نہیں. ذہن کا فرق ہے. اب میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں. ایک صاحب تھے مالدار، اہل مال جو دین سے بیچارے دور رہتے ہیں، ان کو مال پہ کچھ ظلم ہوتا ہے. تو انہوں نے ہمارے حضرت والا شاہ اردوئی کے یہاں کہا کہ حضرت میں جہاں جاتا ہوں کچھ دے کے آتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اور جب رہتا ہے میرا ہاتھ اوپر ہی رہتا ہے. میں بڑے بڑوں کے یہاں گیا، خیر حضرت کو بھی ان کی اصلاح کرنی تھی. فرمایا کہ آپ نے تو یہاں کچھ نہیں دیا فوراً. اب وہ تو کروڑ روپے ہدیہ والے آدمی تھے، ان کو آپ سرائمیر کا مت سمجھیے، سجادہ نشین. حضرت والا کی ہماری خدمت میں 1 کروڑ کا ہدیہ آتا تھا اور پیش ہوا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آدمی جو ناک رگڑ کے دیتے تھے. نہیں صاحب حضرت کسی تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت میں ابھی پیش کر رہا ہوں. اور کہا کہ انہوں نے جھٹ دے، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے جھٹ دے 500 کا نوٹ نکالا، ٹھیک ہے، اور حضرت کے سامنے پیش کیا. حضرت نے ایسی ہاتھ اٹھایا، رکھا، اٹھا لیا اور فرمایا کہ بھائی ہاتھ آپ کا نیچے تھا یا میرا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ارے سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھے. یہ تو بہت منتہی نہیں سمجھتا، آپ لوگ تو بہت بچے ہیں ابھی. اس کی سمجھ تو چکرا گیا، پڑھا لکھا آدمی تھا دنیاوی. اس سے کہا حضرت آپ نے بہت عجیب بات کہی تھی. فرمایا کہ میں تو یہی سمجھتا دینے والا ہاتھ. فرمایا نہیں، تم نے بظاہر کچھ پیش کیا ہے لیکن لینے کی نیت سے پیش کیا ہے، اور میں نے جو ہے کچھ لیا ہے تم سے مگر تم کو کچھ دینے کے لیے لیا ہے. اس لیے اس وقت ید علیا میں اور ید سفلا آپ سمجھ گئے. خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، اور بھائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے. اور انہوں نے کہا کہ جو آئے میرے گھر وہ میرا احسان مان کے آئے، مجھ پہ احسان جتا کے نہ آئے. آپ سمجھ گئے. یہ سوچ کی، فکر کی، انسان کے ذہن و دماغ کے استعمال کا یہ اثر ہے کہ کوئی کسی طرح لینے جاتا ہے، کوئی کسی کو دینے جاتا ہے. یہ جگہ میرا سفر بمبئی کے تھا، تو ایک صاحب مدرسے کے میرے سفیر تھے، ساتھ تھے. تو کہنے لگے صاحب ہم لوگ آتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، کوئی ملتا ہی نہیں، اور یہ سیٹ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں آپ کے. اور پہلا سفر تھا میرا، تو میں نے حالانکہ اس وقت ذہن بھی نہیں تھا، میں نے برجستہ ان کو خاموش کرنے کے لیے کہا کہ آپ لینے آتے ہیں، میں دینے آتا ہوں. اس لیے جب میں دینے آتا ہوں تو اللہ کا شکر 1000 کروڑ کے آدمی کو کچھ دینے کی نیت سے مخاطب ہوتا ہوں، اور کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ مجھے کچھ دے گا، بلکہ میں اس کو دینے کے لیے آتا ہوں. اس لیے وہ ہمیشہ جو ہے ماتحت بن کر رہتا ہے، ناز نخرے اٹھاتا ہے کہ نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سنتا ہے، اور 1000 نخرے برداشت کر کے گاڑی پہ ڈھوتا رہتا ہے. اور جس دن نیت بدل جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے اخرجت للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. آپ سوچتے ہوں کہ ہم مدرسہ مسجد بنا رہے ہیں، ہمارا نفع، یہ تو آپ کا اپنا کام. آپ نے مخلوق کو، دوسرے لوگوں کو نفع پہنچانے کا کیا کام کیا؟ اگر نہیں کوئی کام کیا ہے، یا کم سے کم ذہن و دماغ سے کام نہ کرنے ہی کا خیال ہے، تو پھر آپ جو ہے خیریت سے کھسک جائیں گے، خیر والی سیٹ چھوڑنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس لیے فرما اخرجت للناس. اب اخرجت للناس لوگوں کو نفع پہنچانے میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان کسی کو 10 روپیہ دے،
دنیا کا نفع پہنچائے، ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی کو دین کا نفع پہنچائے۔ دائرہ دین کا نفع دائمی سرمدی ہے اور دنیا کا نفع عارضی ہے۔ اگرچہ دنیا کا نفع جس سے پہنچتا ہے اس کے بھی شکر گزار رہنے کا حکم دیا گیا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، فرمایا کہ جو تمہارے لیے نعمت کا ذریعہ بنتا ہو اس کا بھی شکر ادا کرو۔ اس لیے دنیا کا نفع بھی کوئی ہے کہ نہیں خارج نفع نہیں ہے، وہ بھی ایک نفع ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دین کا نفع اس سے بہت بڑا نفع ہے، جس کا ہر کام دائمی ثمرہ دینے والا، ہمیشہ پھل دینے والا اور ہمیشہ نفع پہنچانے والا کام ہے۔ اس لیے دین کے نفع پر اہل اللہ، انبیاء اور حضرات صحابہ اور اولیاء اس لیے اس پر جھکے رہے کہ اس کا نفع دائمی تھا، لیکن ان کو بھی نفع پہنچانے ہی کا جذبہ رہا، ان کو نفع اٹھانے کا جذبہ نہیں تھا۔ کبھی بادشاہ سے بھی ہم کلام ہوئے تو کچھ لینے کے خیال سے نہیں گئے، اس لیے وہ نافع تھے، ٹھیک ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے اخرجت للناس کے آگے شرح کی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ کسی انسان کو تم اچھی بات بتاؤ اور بری بات سے روکو۔ اس لیے کہ انسان کے اندر جو کمال ہے وہ دو طرح کا کمال ہے، یا انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عبادت دی ہے وہ دو طرح کی دی ہے، ایک کرنے والی عبادت، ایک رکنے والی عبادت۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے عبادتیں بھی فرض فرمائیں، چنانچہ جیسے نماز فعلی عبادت ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، روزہ ہے کہ نہیں رکنے والی عبادت۔ ذرا بات مت کرو، اے لوگے قاعدے بیٹھو، روزہ رکنے والی عبادت ہے، اس لیے روزہ کی تعریف کی گئی هو الامساک، وہ رکنا ہے کچھ امور سے، هو الامساک عن المفترات الثلاثہ، ہے کہ نہیں، کچھ مفترات سے، کچھ چیزوں سے اپنے کو بچانا ہے۔ تو معلوم ہے انسان کے اندر کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور رکنے کی بھی صلاحیت ہے، لہذا کرنے کی صلاحیت بھی درست ہو اور روکنے والی صلاحیت بھی درست ہو۔ جیسے گاڑی میں اسلیٹر بھی ہوتا ہے، گاڑی کو بھگاتا ہے، اور گاڑی میں بریک بھی ہوتی ہے جو گاڑی کو روکتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں گاڑی میں نہ ہو تو گاڑی ناقص ہے اور منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اسلیٹر ہی دباتے چلے جائیں، سب ہوا میں اڑ جائیں، تو اگلے موڑ پہ گوڑ ٹوٹ جائے گا اور منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کرنے نہ کرنے کے بیچ، ہے کہ نہیں، عمل اور کف کے بیچ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بندہ بن کر رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کرنے کی صلاحیت بھی صحیح ہونی چاہیے، رکنے کی صلاحیت بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اب مجھے ایک بات یاد آ گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے امام بخاری نے۔ حضرت امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت عمر سے ایک صاحب ملنے کے لیے باہر سے آئے، ہے کہ نہیں، حر نامی ایک حضرت کے یہاں ان کا خادم رہتا تھا، سمجھے ان کے مجلس میں آتے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا رشتہ ہے اور تعلق ہے، ذرا میرے لیے ملاقات کا کچھ ٹائم لے لو۔ بہرحال حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، بلا لو تمہارا رشتہ دار۔ باہر سے آتا تو اس نے آتے کہا کہ عمر سے تم مجھے کچھ دیتے نہیں، اتنے دن سے امیر المومنین بنے ہو، مجھے کیا ملا؟ بس حضرت عمر کو تو ایک دم ہے کہ کرن لگ گیا۔ فرمایا معلوم کہ حضرت عمر ابھی جست کر جائیں گے، اس کے اوپر کود جائیں گے اور چترا ہو جائے گا۔ بس فوراً حر جو بہت ماہر فن تھے اور حضرت عمر کے مزاج سے آشنا تھے، فرمایا حضرت عمر کے غصے کو کم کرنے کے لیے حر نے جو ہے آیت پڑھنا شروع کیا، ہے کہ نہیں، اور اس نے آیت یہ پڑھی کہ عارض کیا ہے، نہیں یہ آیت نہیں ہے، وہ عارض المشرکین جو ہے اس سے پہلے والی آیت، وَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَارِض، فرمایا کہ جو ہے آپ اچھی، وَعَارِض الْجَاہِلِينَ، جاہلین سے آپ رکیے۔ یہ آیت جب پڑھی تو حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس پہ امام بخاری نے جو ان کی صفت بیان کی ہے وہ بہت عجیب بیان کی، فرمایا کہ جو ہے کان وقافن، ہے کہ نہیں، حضرت عمر وقاف تھے عند کتاب اللہ، اللہ کے حکم آنے پر بالکل بریک جام ہو جاتی تھی ان کی۔ مجال کیا تھا کہ گاڑی آگے کھسک جائے،
اللہ کے احکام اور اس کے حدود کی اس قدر رعایت کرنے والے تھے کہ اس غیظ و غضب میں بھی اپنے آپ کو بریک لگا کے کھڑی کر دیتے تھے گاڑی. تو حضرت عمر کی جو شان بیان کی کان وقافن لیکن عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کے فرمان آنے کے بعد عمر بالکل خاموش ہو جاتے. عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ نہیں، اور پھر حضرت عمر نے ان کو پھر چھٹی ہو گئی، چلے گئے. تو معلوم کیا ہوا ہے کہ نہیں، اگر روکنے کی صلاحیت صحیح نہ ہو تو پھر گاڑی صحیح نہیں چل سکتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خیر کا کام کرتے جائیں، لیکن شر کی مشین بھی چلتی رہے تو یاد رکھیے خیر و شر میں ہمیشہ شر غالب ہوتا ہے. ایک بالٹی پانی رکھیں، ایک قطرہ پیشاب اس کو ناپاک کر دیتا ہے. انسان کی برائی اور انسان کو جو ہے گناہوں کے ارتکاب سے جو رسوائی ہوتی ہے، وہ اچھے اچھے کاموں پر جو سال میں جو ناکامی ملتی ہے، ایک برائی سے ختم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صاحب اشباح ہیں انہیں ایک روایت نقل کی ہے اور فرمایا کہ جو ہے بہت عجیب روایت ہے. نقل کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ کی منہیات میں سے ایک منہی کو چھوڑنا ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. الفاظ حدیث جو ہے لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِّمَّا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس کا پورا نہیں، اس کا ایک ذرہ بھی چھوڑنا لیکن افضل من عبادت الثقلین. انہوں نے لکھا کہ عبادت ثقلین سے افضل ہے ایک نافرمانی پوری نہیں، ایک نافرمانی کا ذرہ چھوڑنا. اور اس پہ بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ بھائی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو بھیجا تو یہی ارتکاب نہیں کا ثمرہ تھا ہے کہ نہیں. فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لا تقربوا هذه الشجرہ، اور شجرہ کا جو ہے شجرہ ممنوعہ کا کھا لینا معلوم ہے ایک منہی انہو کے ارتکاب سے اتنی بڑی دنیا بس گئی. معمورات میں تو مستطاعتم لگا ہوا ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم پورا کرو جتنا تم سے ہو سکے، لیکن گناہوں سے بچنے مستطاعتم نہیں، اس میں رکنا حکم ہو گیا، چھوڑ دو اس کو. اس لیے کسی انسان کے اندر کمال جب پیدا ہوگا جب وہ منہیات سے بچے اور معمورات پر جمے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں بیان فرمایا ہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہے کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو اور ہے کہ نہیں، اور لوگ برائیوں سے جو ہے ان کو روکو. اگر برائیوں سے روکنے کا کام نہیں کیا گیا تو دنیا کچھ اچھائیوں میں ضرور آگے بڑھے گی لیکن برائیاں سبقت کر جائیں گی اور پورے ماحول پر برائی غالب ہو جائے گی. آج آپ دیکھیے اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے کہ نہیں، تہجد بھی کبھی کبھار پڑھ لیتا ہے لیکن ٹی وی بھی رکھے ہوئے ہے کہ نہیں، اور گانا بھی سنتا رہتا ہے، بے پردگی کا بھی کوئی خیال نہیں. تو اس لیے یہ کیا ہے، یہی ہے کہ صاحب سوچتا ہے کہ نماز غالب ہو جائے گی. نہیں، نماز کا نفع جب ملے گا جب برائی کوئی آگے سامنے نہ آئے ہے کہ نہیں. اس لیے امت کے لیے سب سے بڑا کام خیر کا کام یہ ہے کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر رکھا جائے. اور صحابہ کی سب سے بڑی شان یہی تھی کہ صحابہ جو ہے گناہوں سے بہت دور رہنے والے تھے ہے کہ نہیں. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کی روایت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحابی عفت صبر، میرے صحابہ بڑے پاک دامن. مجال کیا ہے کہ کہیں سے ہے ان کا فقر و فاقہ چھلک جائے، مجال کیا ہے کہ صاحب ان کی جو ہے حاجت لوگ پتہ لگاتے تھے، سی آئی ڈی کی طرف پتہ ہی نہیں پاتے تھے. اب بتائیے سی آئی ڈی باقاعدہ اس کے لیے کام کرتا تھا، کس کے یہاں پریشانی ہے پتہ نہیں چلتا تھا. آج جو ہے پبلسٹی کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں لیکن حب مال خواص تک اثر انداز ہو گیا. اسی صحابہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکھارا تھا وہ کیا فرمایا کہ میرے صحابہ عفتن بڑے پاک دامن ہیں، اور صبرن فرمایا اصبر کی جمع تھی جس کے معنی کہ میرے صحابہ میں اچھے کاموں پر جمنے کی بڑی صلاحیت ہے. آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے 3000 کا لشکر غزوہ موتا میں لے گئے، لوگوں کا حضور کو اطلاع کی، ان کا 3 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی آگے فوج ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، شہادت جو ہے کیوں چھوڑو، کود پڑے چلیے. بتائیے لوگوں کا اتنا زیادہ چونکہ لمبا مقابلہ حضور کے اطلاع دی جائے، انہوں نے کہا نہیں. فرمایا کہ شہادت تو کہیں گئی نہیں، اس لیے
اس کو کیوں چھوڑیں؟ آپ بتائیے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے جو ہے آج ہمارے خود آدھا جوارے کا نفع جو ہم کو نہیں مل رہا ہے، اس کا راز یہی ہے کہ اگر ہم اچھی چیزوں کو پکڑے ہوئے ہیں تو 10 بری باتیں بھی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ان برائیوں کو نہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار، نہ ان برائیوں کو چھوڑنے والے کی بات سننے، اس کی بات سننے کے لیے تیار، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برائی چھوڑے بغیر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ برائی چھوڑے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کامیابی ہوتی تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غرض تھی کہ اس سے حکم دیتے روکتے؟ کیا ضرورت ہے روکنے کی؟ اگر مسلمان کامیاب ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر منع فرمایا تو منع فرمانے کا راز یہ ہے کہ وہ ہم کو کچھ بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، جیسے ایک بادشاہ اپنے ولی عہد اور شہزادے کو چاہتا ہے کہ تمام علوم سے یہ مرصع مزین ہو اور بری عادات سے یہ دور رہے، جیسے ایک شاہی گھرانے کی تربیت کی جاتی ہے، جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے اور اس کو برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کی جاتی ہے، تو بڑے محنت سے پھر وہ سب اخلاق اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر مومن بندے سے وہی شاہانہ صفات چاہتے ہیں۔ اب بتائیے، ایک غریب سے غریب انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم جھوٹ مت بولو۔ آج یہ سوچتا ہے کہ صاحب ہم غریب ہیں تو جھوٹ بولنا ہمارا حق ہے، گالی دینا ہمارا حق ہے، بے ایمانی کرنا ہمارا حق ہے، ہم کسی کو جو ہے کسی کا پیسہ جو ہے مار لیں ہمارا حق ہے۔ آپ بتائیے، یہ اگر حق اس کا ہے تو اس کو کامیابی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا ہر مومن بندہ متقی ہو اور میرا ہر مومن بندہ جو ہے میرا دوست بن جائے، اور میری نعمتیں ہیں کسی سے مانگنے اس کو ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کا خزانہ تو ہے بھرا ہوا ملیان ہے، ہمیں لینے کا ڈھنگ نہیں آیا، ہم اس کی جو ہے دینے کی صفت پر اور اس کے دینے کی جو ہے شرطوں کو پورا کر نہیں رہے۔ آج آپ دیکھیے حکومت میں تمام اسامیاں خالی رہتی ہیں، اس کی فارمیلٹیز پوری کر کے لوگ داخل ہو جاتے ہیں۔ ہر فارمیلٹی کے بعد مان لیجیے کچھ نوٹ کا پورٹ چاہیے تو وہ بھی دیتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو تم؟ لڑکے کون لڑکا پیچھے؟ اس کو اڑو یہاں، ادھر چلو۔ کہاں گئے؟ ادھر چل، اٹھ کے لڑائی کر رہا ہے۔ ہاں ادھر بیٹھیے۔ ہاں بولے شفیق صاحب ہیں، شفقت کی ضرورت ہے۔ ایسا مادہ ہے کہ جس میں خوف اور محبت دونوں داخل ہے۔ بہرحال بات بہت ہو گئی، تو میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت کی خیریت کا اول تو اعلان سنایا، دوسرے اس کی صفات بیان کی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کو کسی سے جو محبت ہوتی ہے اس کی صفات سے ہوتی ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ سب تو اسی کو پیدا کیا ہوا ہے، کون اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے؟ اس لیے اس نے صفات مقرر کر دی۔ تمہاری خیریت کی کچھ صفات ہیں، ان صفات کو پکڑے رہو۔ اخرجت للناس، لہذا تم نفع رسانی کا جذبہ رکھو گے تو اسی نفع رسانی کے جذبے کے تحت کسی کو اچھی بات بتانا اور کسی کو بری بات سے روکنا، یہ بھی اسی جذبے میں ہے۔ لیکن یہ کام اللہ کے لیے ہے کہ اپنے لیے؟ اپنی گاڑی چمکانا ہے چاہتا ہے کہ نہیں؟ اسی بہانے پیسہ سوچتا ہے کہ کتنا موٹا موٹا لفافہ ملے، اور کہتا ہے کہ صاحب وہاں گئے تو انہوں نے صاحب کچھ دیا ہی نہیں، ہنگامہ کر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شرط بتا دی، بڑھا دی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے مخلوق کی خدمت اللہ کے لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ مخلوق کو جو ہے صحیح بات بتانا، اللہ سے امید رکھے کہ وہ مجھے اجر ثواب دیں گے، یہ نبی کا کام ہے کہ نہیں؟ لیکن مخلوق کی خدمت اس لیے کہ مخلوق ہماری خدمت کرے اور ہمیں جو ہے خوب دے لے اور ہم کو جو ہے مالدار بنا دے، ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا داری ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ نبی کا پیغام لا اسألکم علیہ مالا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کہ نبی کو یہ کی صفت سنا کے خاموشی نہیں، فرمایا اتبعوا من لا یسألکم اجرا۔ وہ آدمی مطبوع نہیں بن سکتا جو اجر مانگ رہا ہو، انٹیا کے چاہے پنٹیا کے، اس کو مطبوع بننے کا حق نہیں ہے۔ اور قوم کو روک دیا گیا ہے اس کے پیچھے مت جاؤ جو تم سے پیسہ مانگے، اسی کہ اگر تم سے پیسہ مانگ رہا ہے تو تمہارا تجارتی تعلق اس سے جوڑے گا، للہی تعلق نہیں جوڑ سکتا، اور جب تجارتی تعلق جوڑے گا تو تم کو نفع نہیں ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مولوی مولانا کیا حیثیت ہے 500 روپے کی،
ہے کہ نہیں؟ اب 500 روپیہ اگر قیمت سمجھ کے آئے گا تو اس کو کچھ نفع ملے گا؟ کہتا ہے 500 میں اپنے خادم دیتا ہوں، 500 مولوی کی فیس، 1 گھنٹہ چلوا لیجیے. تو اب اس کا بھی ایمان گیا، آپ کا بھی. بات سمجھ گئے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، جو خود ہدایت یاب ہو اور اپنی ہدایت کی فکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو اور دنیا بھی نہ مانگے. اللہ تعالیٰ محبت ہے نا، اصل میں دعویٰ محبت کے اندر ہے. محبت کے دعوے میں دینا سکھایا جاتا ہے، یاد رکھیے اس کو. جو محبت کا حامل ہوتا ہے وہ چاہتا ہے ہم کیا قربان کر دیں. اگر کسی بھی صفت نہیں پیدا ہوئی، ہر دم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ محبت نہیں کر رہا ہے. وہ اپنی ذاتی جو ہے کہ غرض کو محبت کا لیبل لگا رہا ہے. اب میں اس کی مثال ہی دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امن الناس علیہ، ہے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ احسان میں جس کا سمجھتا ہوں، فرمایا کہ جو ہے من صحبتی و مالی، اپنے مال سے اور اپنی خدمت سے، وہ ابو بکر ہے. جس کو رسول اللہ نے یہ شرف دیا ہو، اعزاز کا اعلان کیا ہو اور موقع بموقع. لیکن ابو بکر کا تصور کیا تھا؟ ابو بکر کا تصور یہ تھا کہ میں کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نائب و خلیفہ بن سکتا ہوں، اور کبھی مجھے خیال بھی نہیں آتا تھا کہ مجھے آپ اپنا جانشین بنا کے جائیں گے. اس لیے کہ میں نے کیا ہی کیا، اتنی عظیم ذات، اتنی عظیم ہے شخصیت، اللہ کی محبوب ذات پہ میں نے جو خرچ کیا وہ تو ان کی شان سے بہت کم تھا. اس لیے بہت کم جو ہے کچھ بہت کم میں نے کر کے، اور میں اتنا بھلا کیسے جو ہے ارادہ کروں. تو معلوم ہوا کہ جو ہے ہمیشہ ابو بکر کا ہاتھ کھلا ہی رہا، کبھی ملا نہیں ان کو. اس لیے جب انصار نے فتح مکہ سے کے موقع سے جو ہے اور حنین جب فتح ہوا اس موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کچھ تقسیم کیا، تو انصار نے کچھ اعتراض کیا تھا، بچوں نے، نو عمر لوگوں نے، کہ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گاؤں گھر کے لوگوں کو پا گئے تو بانٹ دیا، مال ہم کو دیا ہی نہیں. تو آپ نے یہ پوچھا تھا بھائی میں نے کب فاطمہ کو دیا، عائشہ کو دیا، کب ابو بکر کو دیا، کب عمر کو دیا؟ یہ مال تو میں نے ان کو تقسیم کیا جن کا ایمان ابھی خطرے میں تھا، ڈگمگ تھا. اس لیے مؤلفۃ القلوب کو میں نے ایمان دیا ہے، ان کا ایمان پختہ کرنے کے لیے میں نے مال دیا ہے. اگر میں اپنے اس میں بانٹتا تو یہ میرے تھے. ابو بکر کا تو نمبر کبھی مال دینے والے، ہمیشہ وہ خرچ کرنے والے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی عرض کرنے کی اجازت ملے. فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں آپ کی ان 3 چیزوں کے مقابلے میں پسند ہیں. فرمایا تمہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سنائی آپ نے، دنیا کی 3 چیزیں آپ کو پسند تھیں. نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. ظاہر ہے اسی آپ جب نیت باندھتے تھے عرش الہی پر اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ سے وہ محمد رسول اللہ کے لیے اللہ کا عظیم تحفہ پیش ہو رہا تھا. اس لیے بھلا وہ تصور رسول اللہ کی زندگی میں سے کیسے بھولتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خیال آتا تھا کہ میں عرش پر اپنے اللہ سے یہ نمازیں لے رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جب نماز آپ پڑھتے تھے قرۃ عینی، فرمایا کہ جعلت ہے یقیناً میری نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے کہ نہیں. آپ دیکھیے جاتے ہیں دنیا داروں کے یہاں تو صاحب سونیا گاندھی کا پوز لگا ہوا ہے بھائی. ہر صاحب ہمارے یہاں آئے تھے، ہم بھی پیچھے کھڑے تھے اس کا پوز لٹکائے ہوا ہے کہ نہیں. اخبار میں صاحب مایاوتی جی سے فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی، موڑ پہ چوری سے بھی کھنچوا لیا، تب بھی جو ہے کہ ارے صاحب دیکھیے، تب اس کو ہر دم دیکھ رہا ہے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے عرش پہ بلا کے رسول اللہ کو جو اعزاز عطا فرمایا. آپ جب نیت باندھتے تھے تو آپ لوگوں کو تو تصور آتا ہے، وہ تو اپنے کو بارگاہ الہی پہنچا ہوا دیکھتے تھے. اس لیے وہ کتنی خوشی ہوتی رہی، اور اس نماز کی ادائیگی میں رسول اللہ کو کتنی دلی ٹھنڈک ہوتی تھی. وہ کہنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو وہی جانے، ان کا رب جانے ہے کہ نہیں. لیکن جو ابو بکر نے وہ سنی ہٹائیے، لمبی تقریر کرنی نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے جو بات سمجھائی تھی محبت کا وہی ثمرہ ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ 3 چیزیں میری زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں. پوچھا کیا؟ فرمایا النظر الیک، یا رسول اللہ میں ایک نظر آپ کو دیکھوں ساری کائنات دے دوں مجھے ہے کہ نہیں سستی دکھائی پڑتی ہے. اور پھر فرمایا النظر الیک، فرمایا کہ اور
والجلوس بین یدیک، اور نظر بھی دور کی نہیں قریب کی، جو انفاس قدسیہ کی گرمی بھی مجھے پہنچتی رہے، اور محبت کی لپٹ بھی آپ کی جو ہے باتوں سے جو نکلتی ہے وہ بھی مجھے پہنچتی رہے، ہے کہ نہیں؟ دو، اور تیسرے فرمایا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، جو کچھ میرا ہے سب آپ پہ قربان ہو، میری کوئی چیز باہر نہ جائے، سب آپ پر قربان ہوتی رہے، میرا یہ جذبہ ہے۔ تو آپ بتائیے، تو معلوم ہے محبت اس چیز کا نام ہے کہ نہیں؟ جہاں محبت پیدا ہوتی ہے پھر وہ بتانا نہیں پڑتا، وہ بالکل بلبلا کے نکلنے لگتی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال مجھے تھوڑی سی بات سنانی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، دیکھو یہ کام رکھو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہے اس کا بدل کچھ مانگتے ہوئے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر کچھ ہمدردی کر رہے ہو تو مخلوق کا جیبہ کاٹنے کے چکر مت رہو، اگر اس کے جیب کاٹنے پر اور جیب پر نظر رکھو گے تو میرا کام تم نے نہیں کیا، اس کا کام کیا ہے، اس لیے اس سے جو ہے اپنا تم معاملہ رکھو، نہ وہ دنیا دار تم کو دنیا دے گا اور نہ تم کو اللہ تعالیٰ نصیب ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ایسی یہ صرف دھوبی کا کتا بن کے رہ جائے گا، نہ خدا ہی ملا نہ وشال صنم، ہے کہ نہیں؟ لہذا اس لیے سمجھایا کہ دیکھو تم پوری امت خیر امت کیوں ہو، اس کے کچھ صفات ہیں، ان صفات میں اگر کہیں کمی محسوس ہو رہی ہے تو اس صفات کو حاصل کرو، اگر کام صرف امر بالمعروف کا کرتے رہے تو نہی عن المنکر بڑھاؤ، اگر کام امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں کرتے رہے تو اللہ کے تعلق اور ایمان کو مستحضر رکھو، اللہ کے تعلق کو اگر مستحضر نہیں رکھو گے تو مزدوری تم مخلوق سے مانگتے رہو گے تو یہ کام للہ نہیں ہوگا، یہ کام جو ہے للمخلوق ہو گیا۔ حضرت والا تھانوی فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر آگے سن لیجیے، فرمایا جس شخص کے اندر اللہ کا تعلق غالب نہ ہو اس کو مخلوق کی کوئی خدمت کرنا جائز نہیں ہے، مخلوق کو نہ پڑھانا نہ تبلیغ کرنا نہ اس کی جو ہے کہ نہیں اس کو کوئی اتحاد سکھانا، کچھ سکھانا جائز نہیں ہے، جب سکھانا جائز ہوگا جب تم مخلوق کو اللہ سے جوڑو گے، اگر مخلوق کو اللہ سے نہیں جوڑتے اپنے سے جوڑ رہے ہو تو یہ راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو نبی جہاں گیا اس نے ساری مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیا، اور کوئی آپ کا بہت تعلق والا ہے لیکن جس علاقے میں گیا اس علاقے میں آپ کا نام بوجھ گیا تو آپ سمجھیے کہ وہ چوپٹ ہے کہ نہیں؟ اس جگہ میں حضرت والا اپنے شیخ کو جو ہے شاردوی کو ایک جگہ جو ہے میں لے جا وہاں سفر تھا حضرت کا، تو کچھ لوگوں کا کہ حضرت کو لوگ جانتے ہی نہیں، پہلا سفر تھا، میں نے کہا جو مجھے جانتا حضرت کو نہ جانے تو لعنت ہے اس کو میرے جاننے پہ، ہے کہ نہیں؟ اگر اس نے مجھے جانا تو کچھ نہیں، اس نے کیا جانا؟ تو اس لیے اگر کوئی اگر اللہ کام کر رہا ہو، اللہ کا تعلق اور اللہ کا جو ہے اس کے اوپر اثر نہ پیدا ہو اور سوچو کہ صاحب پیرے صاحب جو ہے لٹکا پہنچا دیں گے تو آپ سمجھیے کہ اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو ہے یہ کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ کام اللہ پر ایمان کے استحضار کے ساتھ ہوگا تب خیر امت بنو گے، اور اگر اس سے ہٹ جائے گا تو نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو اپنے اندر ان صفات کو ٹٹولو کہ کتنی صفت ہے، اگر کم ہے تو اسے پورا کرو، اگر جو ہے ناقص ہے تو اس کو کامل کرو، اللہ تعالیٰ تب خیریت سے نوازیں گے اور تب خیر امت کا جو ہے لقب ہمارے حق میں باقی رہے گا، اور اگر ان صفات سے ہم خالی ہو گئے تو یہی لوگ جو ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے یہی جہنم کو ایندھن ہو جائیں گے۔ یہ جہنم کا ایندھن کون بنے گا؟ یہی لوگ بنیں گے، ہے کہ نہیں؟ جو موجود ہیں یہی جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ بس ایک بات اور کہہ دوں، دعوت الحق کے عنوان سے جو کام ہو رہا ہے اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہی ہے کہ یہ نسخہ حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت تھانوی کا مرتب کردہ ہے، حضرت والا تھانوی نے اس نسخے کو مرتب کیا۔ اگر حکیم الامت کی مرتب کردہ بہشتی زیور ہے کہ نہیں اپنے وقت کی موجودہ کتابوں میں فائق ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، اور حضرت کا جو ہے اصلاحی نظام اگر جو ہے ہمارے لیے مفید گردانا جا رہا ہے، اور حضرت کے جو ہے تفسیر اور علوم فقہیہ کو اگر ہم ان کو افقہ من الشامی کہتے اور سنتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ نظام مرتب کیا ہوا یقیناً اپنی نافیت میں جو ہے کہ نہیں بڑھا ہوا رہے گا۔ اس لیے یہ نظام حضرت والا تھانوی کا مرتب کردہ ہے اور اعتدال کے ساتھ اور شریعت کے تمام اصولوں کے ساتھ جو ہے یہ مرتب کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کہتے تھے میں اپنی بھاگ دوڑ اور محنت کو چاہتا ہوں کہ حضرت کی تعلیم سے آراستہ ہو جائے،
میرا بھاگ دوڑ میرے نظام میں حضرت تھانوی کی تعلیمات آ جائیں. ان کا جو ہے آج ملفوظ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جس کی وجہ سے صحیح صراط مستقیم پر جو ہے امت پھر پہنچ جائے گی. اور اگر اس کا خیال نہیں کیا گیا تو راستہ تو چلتا رہے گا، لیکن منزل کے بجائے ہے کہ نہیں، منزل سے قریب ہونے کے بجائے جو ہے وہ دوسری جانب بڑھ جائے گا. حکیم الامت لکھتے ہیں کہ جب کوئی کام علماء کی نگرانی سے اور حدود شریعت پر جو ہے حدود شریعت میں باقی رہنے کی فکر سے جب کام الگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام جو ہے دین بننے سے نکل جاتا ہے. دائرہ دین بننے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کی جب تکمیل ہوگی تب جا کر ہے کہ نہیں وہ دین بنے گا. اور اگر ان شرطوں کو کوئی نہ جانے یا شرطوں کا لحاظ نہ کرے تو یقیناً وہ عمل دین نہیں بن سکتا. اس لیے فرمایا کہ جب صرف عوام کے ہاتھوں میں کوئی کام پڑ جاتا ہے اور تو حدود شریعہ سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب کوئی کام حدود شریعت سے محروم ہو جائے گا تو وہ عبادت نہیں رہے گا. جیسے نماز آپ کو سکھائے گا پیر اس طرح رکھو، رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، لیکن اس کا راز یہی ہے کہ ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ گاؤں والی نماز ہم چالو کر دیں اور علاقے والی نماز چل پڑے اور اسی طرح پوری زندگی کھینچتے چلے گئے. اگر گاؤں والی نماز پڑھتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت سے وہ دور ہونے کی وجہ سے پھر اجر سے خالی ہو جائے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چربے پر اتر جائے. اور یقیناً یہ دو چیزوں کے لیے ہیں، دو چیز چاہیے اس میں، ایک تو علم شریعت چاہیے اور دوسرے یا علم شریعت کی نگرانی چاہیے، اور اسی ساتھ ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی سنت کی فکر اہتمام چاہیے. ان دونوں کے بعد وہ دین بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو خود اپنے اندر اپنے سارے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بنانے کا جذبہ عطا کرے. آپ دیکھیے ایک مستری ہے کوشش کرتا ہے کہ تاج محل والا پھول ہم کاٹ دیں، تاج محل والا پھول کاٹنے میں ہے اسی میں اپنی معراج سمجھ رہا ہے. ایسی اگر آپ اپنے عمل کو اپنے رسول کا عمل بنانے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً آپ کے ہاتھ پیر کی قیمت وصول ہو گئی، لیکن نہیں ہاتھ پیر کی قیمت وصول ہو گئی اور آپ صاحب چلتے چلاتے رہے ایسی تو پھر اس کا کوئی نفع حاصل نہیں ہونا ہے. اس لیے دعوت الحق کے نام سے عنوان سے جو ہمارے حضرت والا تھانوی نے جب کام چھوڑا تو پھر بعد میں حضرت ہردوئی فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی حرم شریف میں کہ اللہ مجھے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. چنانچہ پھر سب موجود تھے، دادا جان کی سرپرستی میں جو ہے دعوت الحق ہردوئی میں یہاں دعوت الحق کا نظام چلا اور پھر جو ہے اسی نظام کے تحت محنت ہوئی، کافی کام حضرت والا نے کیا. اور خود جو حضرت تھانوی علیہ رحمہ اس جگہ کو اس کام کی زیادہ ہے کہ نہیں، اس لیے فکر اوڑھنی چاہیے کہ جب دادا جان خود موجود تھے حضرت تھانوی کی صحبت میں اور مجلس میں، حضرت نے جو خاص علماء تھے ان کے سامنے رکھ کے جب یہ نظام مرتب کرا کے پیش کیا تو فرمایا کہ اس کا نام تجویز کیجیے. تو دادا جان پہلے ہی بیٹھے تھے اور لوگ سب خاموش ہے تو دادا کی طرف متوجہ کہ مولانا کہیے آپ. تو یہ آیت انہوں نے پڑھی، لہو دعوت الحق والذین یدعون، یہ آیت پڑھی تو فرمایا جاؤ اس کا نام دعوت الحق رکھ دیا گیا. تو اس مدرسے کو بانی مدرسہ سے جیسے ایک مناسبت ہے ایسی دعوت الحق کا نظام جو حضرت تھانوی نے قائم کیا تھا اس نظام کو ہے کہ نہیں، اور اس نظام کے نام کو بانی سے ایک طرح کا تعلق حاصل ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کام کو فروغ دیا جائے. اس لیے نہیں کہ صاحب بانی کا تھا، اس لیے کہ سنت سے بہت زیادہ مزین ہے اور شریعت و سنت کی پاسداری اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کا جذبہ دے اور سنت کا احیاء ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت والا تھانوی فرماتے ہیں کوئی نظام مقصود نہیں ہے. بہت عجیب بات ہے، یاد رکھیے گا اس کو. کوئی نظام مقصود نہیں ہوتا، جس نظام سے سنت زندہ ہوتی ہے وہی جو ہے وہی مقصود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے علاوہ کسی کا کوئی نظام مقصود نہیں ہے. حتیٰ کہ لکھا ہے بزرگوں کی بھی رعایت کی جاتی ہے لیکن اتباع تو سنت کا کیا جائے گا. اگر کسی بزرگ پر جمال کا غلبہ ہے، کسی پہ جلال کا غلبہ ہے، کسی پہ کچھ غلبہ ہے، کسی پہ کچھ غلبہ ہے، ان کی رعایت کر دی. وہ ناراض ہیں تو خاموش ہو جاؤ. بزرگوں کی جو ہے ناراضگی بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ 33,000 پاور والا جو ہے کرنٹ اڑ رہا ہے، سر اڑا دے گا، ادھر کا ادھر کر دے گا. اس لیے ان کی مزاج کی رعایت ضروری ہے لیکن اتباع ان کا جائز نہیں ہے. اتباع کرنا ان کا
جائز نہیں، اتباع رسول اللہ کا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو مقصود بنانے کا جذبہ عطا فرمائے اور اسی نمونے کو باقی رکھنے کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا کر لو بھائی، 7 بجے آئے عشاء کی نماز کھڑے یہاں تو 9 بجے چلیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد النبی الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها۔ اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وخليلك سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وخليلك سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اے اللہ ہم اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرما دے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے پیچھے جانے سے ہم سب کو بچا لے، نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں، ان کے پیچھے جا کر ہلاک ہونے سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہم اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اولیاء دوستوں میں شامل فرما لے، اپنے اولیاء دوستوں کے اعضاء جوارح عطا فرما، اپنے اولیاء دوستوں کی زبان عطا فرما، اولیاء دوستوں کا کان عطا فرما، اولیاء دوستوں کا دل دماغ عطا فرما، اولیاء دوستوں کی سوچ نصیب فرما، اپنے اولیاء دوستوں کے اہل و عیال عطا فرما، اپنے اولیاء دوستوں کا مال عطا فرما۔ کیسے سمجھدار وہ لوگ ہیں جو انہی چیزوں سے تیرے جیسے کریم مالک کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو ظاہر میں باطن میں 100% اپنا موتی فرما بردار بنا لے، ہم سب کو اے اللہ اپنے محبوب دین سے جوڑ دے، ظاہر باطن میں 100% اسلام ہمیں عطا فرما، 100% ایمان اور اس کے تقاضے نصیب فرما۔ اے اللہ 100% احسان اور اس کے درجات نصیب فرما۔ اے اللہ ہم اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک پر رحم کرم فرما دے، ہم میں سے ہر ایک کی بگڑی بنا دے۔ ہم سب کے اے اللہ ہم محتاج ہیں تیرے کرم کے صدقے میں۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ورنہ ہم تو بڑے نااہل اور بہت ہی ناکارے ہیں، کریم ہمیں تو مانگنے کا بھی حق نہیں، ہم نے اپنی صلاحیتیں ضائع کی ہیں، لیکن کریم تیرے کرم کے صدقے میں ہم سوال کرتے ہیں ہم سب کو بغیر استحقاق کے اپنے اولیاء دوستوں میں شامل فرما لے، ہم سب کو اپنے اولیاء دوستوں کی سچی محبت عطا فرما، اولیاء دوستوں کا سچا تعلق عطا فرما، اپنے اولیاء دوستوں کی صفات نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سنتوں کا عشق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے ہر عمل کو اپنے محبوب کے عمل میں ڈھالنے اور عمل سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کے اعمال افعال اخلاق کو اللہ اپنی زندگی میں شامل کرنے اور اسے داخل کرنے اور ان اخلاق کو پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، عالم اسلام کے غلبے کے فیصلے کو نافذ فرما دے۔ اللہ تیرے نام لیوا دنیا میں جہاں جہاں جیسے جیسے تیری خوشیوں کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے کاموں کو قبول فرما لے، اللہ ان کو اصول ضابطے پر کرنا نصیب فرما، ان کو حسن اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ان کے کام کے ثمرات اور اجر آخرت میں بھی نصیب فرما، دنیا میں بھی اس کے منافع عطا فرما دے۔ اے اللہ جن لائنوں سے کام ہو رہا ہے ان سب کو قبول نصیب فرما دے، صفات قبولیت مرحمت فرما دے۔ اللہ مدارس ہوں، مساجد ہوں اور ان کے اعمال ہوں، اور اسی طرح تبلیغی جماعت اور دینی تمام
تمام تحریکات کو اے اللہ اسی طرح جہاد تیرے نام پہ جہاں دنیا میں ہو رہا ہے اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہر طرح کا کام کرنے والوں کو اپنے شان جزا بدلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ خانقاہوں کے نظام کو مستحکم فرما، خانقاہوں کو عام فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام دوستوں کو خانقاہوں کے لیے قبول فرما اور خانقاہی صفات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے ہر ایک کو تمام داخلی سلسلہ کو اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے اخلاق کی درستگی اور شریعت و سنت پر عمل اس کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے ہندوستان میں خانقاہ نظام کو غالب فرما دے اور تمام لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس میں آنے جانے والوں کو اپنی محبت اپنے اولیاء کی صفات نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے اس مدرسے بھی برکت عطا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ کام کرنے والوں کو اپنا خاص تعلق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح کے کاموں کی کفالت قبول فرما لے۔ اے اللہ دارالحدیث کے کام کو بھی سہل آسان فرما کر اللہ اس کی تکمیل کے اسباب بھی مہیا فرما۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے غیب کے خزانے کھول دے۔ اے اللہ مخلوق کے سامنے سوال کرنے سے اور مخلوق کے سامنے عرض کی ذلت سے بھی اللہ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے اہل دین کو دنیا کی بھی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت میں بھی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ اہل مال کو اپنا مال صحیح جگہ پہ لگانے کا جذبہ عطا فرما اور صحیح مصرف کو تلاش کرنے کی فکر عطا فرما۔ اپنے مال کو پھینک دینے سے اور غلط مصرف پہ پہنچا دینے سے اے اللہ امت کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے جو کچھ بھی اس وقت عمل ہوا ہے اسے قبول فرما، سہل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اپنی خوشیوں کے لیے کام کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اللہ مخلوق کی خوشی ناخوشی سے استغنا نصیب فرما۔ اے اللہ مخلوق کی خوشی ناخوشی کی فکر سے ہمارے ذہن و دماغ کو خالی فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو کمزور ہیں ان کو زور نصیب فرما۔ اے اللہ جو خوشحال نہیں ہیں اللہ انہیں خوشحالی نصیب فرما۔ اے اللہ علم نافع نصیب فرما، اعمال صالحہ مقبولہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے اس دنیا میں جو کچھ بھی تو نے نعمتیں اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اور جن نعمتوں سے جو نعمتیں تیری بغاوت پر آمادہ کریں اور جو خوشحالی تیری ناراضگی کی طرف لے جائے اللہ ایسی خوشحالی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایسا مال عطا فرما جو مال سے غافل نہ کرے اور تیری محبت کے مطابق استعمال ہو، تیری خوشیوں کے لیے اللہ اسے استعمال کرنا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آمین۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه.